الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک با آواز بلند تلاوت فرما لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب چاند ماہ ربیع کا نظر آ گیا محفل کن فکا کا صدر آ گیا شرق سے غرب تا روشنی چھا گئی انبیاء و رسول کا فخر آ گیا چرچے عرض حرم پہ یہ ہونے لگے ابراہیمی دعا کا ثمر آ گیا قدسیان عرش دم بخود ہو گئے بات رب کے مقدس بشر آ گیا جس کی صورت پہ قرآن اتارا گیا وہ محمد حسیزی قدر آ گیا چاند چھپنے لگا اپنی آغوش نے سب حسینوں میں جو معتبر آ گیا ساری دائیاں حلیمہ کو تکنے لگی مصطفیٰ جو حلیمہ کے گھر آ گیا تاجداروں کے سر تاج گرنے لگے آج ایسا امی تاجور آ گیا جس کے سر پہ یتیمی سجائی گئی کرنے عرش اولا کا سفر آ گیا بعد میرے جو ہوگا نبی آخری ابن مریم نے دی جو خبر آ گیا کوئی نبی نہ ادیم کبھی آئے گا تاج ختم نبوت جو سر آ گیا کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں کسی ایسی ذات کا نام لو جو امی بھی ہو جو اما بھی ہو کوئی مصطفیٰ کوئی مجتبی نہیں ان کے بعد کوئی نہیں کوئی ایسی ذات ہما صفت کوئی ایسا نور ہما جہت نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں حبیب آباد اور گرد و نواح سے تشریف لانے والے غیور روشن ضمیروں
ختم نبوت کے پروانوں، اصحاب رسول اور آل رسول کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت باوقار تحفظ ختم نبوت کے مقدس عنوان سے معنون یہ خوبصورت اجتماع انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ حبیب آباد کے ختم نبوت کے پروانے نوجوانان اہل سنت اور ہم سب کے مخدوم اور محترم نوجوانوں کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے برابر کی سرپرستی رکھنے والے استاذ العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا محمد اظہر گمانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے رفقائے کار دوستوں کی پرخلوص دعوت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک کریم ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دل سے دعا کریں اللہ شرح صدر اور صحت کے ساتھ جو کچھ میرا مالک میرے اور آپ سب کے لیے پسند کرے، اللہ وہ جملے میری زبان سے کہلوائے، اس کے بعد ہم سب کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھا ہوتا اگر ہمارا بیلنس برابر ہوتا۔ ایک تو آپ کو ہم سے ذرا توڑ دیا گیا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اسٹیج کے علماء کو لے کے آپ کے قریب آ جاؤں، چونکہ یہ دوری مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اگر امام اور مقتدیوں میں فاصلہ ہو، علماء بیٹھے ہیں پوچھیں، نماز نہیں ہوتی۔ صفوں میں فاصلہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ صفوں میں نمازیوں میں بھی اگر فاصلہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ بعض لوگ مثال دیتے ہیں کہ فلاں جو ہے ان کی محفلوں میں بڑے فاصلے ہوتے ہیں، ان کی نمازیں کہاں ہوتی ہیں؟ نماز تو ہماری ہے نا۔ اور میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، نماز بھی ہمارے پاس ہے، نماز والی شخصیات بھی ہمارے پاس ہے۔ اہل سنت کا ایمان ہے کہ صدیق ہمارا ایمان ہے، حسین ہماری نماز ہے۔ صدیق نہ ہو ایمان نہیں رہتا، حسین نہ ہو تو مومن کی نماز نہیں رہتی۔ اگر آپ حضرات روٹین کا جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، روٹین کا مطلب ایک غافل عام بندے کی طرح، جبکہ آپ میں سے کچھ بھی ایسا نہیں، میرے سامعین میں اور میرے اسٹیج پہ کچھ بھی ایسا نہیں، عام کسی بندے کی طرح اگر غفلت میں آپ سننے آئے ہیں یا سسٹم دیکھنے آئے ہیں، پھر تو میں کچھ بھی نہیں عرض کروں گا۔ اور اگر عبادت کی نیت سے آئے ہیں، میں تو اللہ کے فضل سے عبادت کی نیت سے کھڑا ہوں، میں باوضو کھڑا ہوں، آدھی رات کا وقت ہے، اور ویسے بھی کوئی عبادت وضو کے بغیر نہیں ہوتی، میں باوضو عبادت کی نیت سے کھڑا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر آپ سارے لوگ عبادت کی نیت سے بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا صفوں کو سیدھا فرما لیں، فاصلے ختم فرما لیں، پیچھے والے تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے تاکہ عبادت کا رنگ بن جائے۔ سامنے والے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے مقام پہ تشریف رکھیں، آپ مزید آگے آئیں گے تو آپ کو بہت اونچا دیکھنا پڑے گا۔ سلامت رہے، سلامت رہے، تو انشاءاللہ تتی وائی نہ لگے۔ میں تو نہیں برداشت کر سکتا نا کہ میری تقریر مکے تے گردن سدھی نہ ہو، نہ میں نہیں برداشت کر سکتا۔
آپ کے حق میں نہیں برداشت کر سکتا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں تشریف رکھیں، سلامت رہیں، بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو، ماشاءاللہ۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، ایک دفعہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب کی محبت کو دل میں لیے ایمان برے ہاتھ بلند کر دیں اور محبت سے جھوم کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اچھا لگا اچھا لگا اچھا لگا۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کریم اللہ میرے سامعین میں جو اب سبحان اللہ اونچا بولے، اللہ مرتے وقت ان زبانوں پہ کلمہ شہادت جاری فرما۔ اللہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ لیکن کتنا اچھا ہوتا اگر میری کنڈ تے بھی کوئی ہوتا، میری کنڈ بھاری کرو، اسٹیج آنے ہو۔ بزرگوں کی خدمت میں کچھ بھی نہیں ہے، بزرگوں سے صرف دعائیں لینی ہیں، مگر جو نوجوان بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا تھوڑا سا ہمت کریں۔ یہ تار جوڑیں، محبت کی تار ذرا جوڑیں آپس میں۔ اسٹیج اور میرے سامعین میں رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، تار جڑ جانی چاہیے۔ چلیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ، محبت سے گفتگو سنیں گے انشاءاللہ۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پہ زیادہ نہیں، میں صرف 3 باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے لیے 3 منٹ چاہیے آپ کے، یا 30 منٹ بن جائے، آگے یا 3 گھنٹے بن جائے، باتیں 3 ہی کریں گے۔ بولیے تو صحیح، بولیے تو صحیح، کتنی باتیں؟ انسانیت کی ہدایت کے لیے کائنات میں 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بعثت کے اعتبار سے کائنات میں سب سے پہلے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام ہے، اور بعثت کے اعتبار سے کائنات میں سب سے آخری پیغمبر امام الکونین، تاجدار مدینہ، شافی معاشر پیغمبر، سالار کائنات، مجسمہ عبادات، صاحب قرآن، مبلغ فرقان، سر چشمہ حق، ہادی برحق، نور الہدا، احمد مجتبی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو نبوت کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے چلا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس نبوت کی تکمیل آمنہ کے در یتیم پہ فرمائی ہے۔ اب صبح قیامت تک اگر نبوت ہے تو میرے آقا کی، اگر رسالت ہے تو آمنہ کے لال کی، اگر پیغمبری ہے تو میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب قیامت تو آئے گی، کسی نئی نبوت کا تصور کوئی نہیں، بلکہ میں جملہ عرض کرتا ہوں، صرف بات اتنی نہیں کہ میرے آقا پہ نبوت کا دروازہ
دروازہ بند ہے. صرف بات اتنی نہیں کہ میرے آقا آخری نبی بن کے آئے، بلکہ بات اس سے بھی آگے ہے. آقا نے دنیا میں قدم رکھا، آقا تشریف لائے، اللہ نے پیغمبر کے آنے پہ نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. آقا جس دن دنیا سے چلے، نبی کے جانے اور رحلت کرنے پہ اللہ تبارک و تعالی نے صاحب جنت کے دروازہ بھی بند کر دیا ہے. نبی کے آنے نے بتایا اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. نبی کے جانے نے بتایا صبح قیامت تک کوئی نیا صدیق نہیں آئے گا. اللہ کریم نے جیسے نبوت کی تکمیل میرے محمد پہ کی ہے، اللہ نے ابو بکر اور ابو بکر کی پوری جماعت صحابہ پہ صحابہ کی تکمیل فرما چھوڑی ہے. اب قیامت تک نبوت بھی میرے آقا کی، جماعت کے چرچے بھی میرے آقا کے، رسالت کے چرچے بھی میرے آقا کے، اور گھرانے کے چرچے بھی میرے آقا کے. اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے غیر مبہم انداز پہ اعلان کر تو آقا کے زمانے میں اٹھے، تب بھی صدیق کے زمانے میں اٹھے، تب بھی ائمہ کے زمانے میں اٹھے، تب بھی مجتہدین کے زمانے میں اٹھے، تب بھی ہماری اکابر کے زمانے میں آئے، تب بھی آج ہمارے دور میں کوئی بندہ پیدا ہو، تب بھی رب کعبہ کی قسم میں واضح اعلان کرتا ہوں وہ دجال ہے، بے ایمان ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے، عدل بعد ذالک شریف کا مصداق ہے. اسے انسان کہنا بھی انسان عزت کی توہین ہے. ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے آقا کے منصب ختم نبوت کے بے پہنا دیتے رہیں گے. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مرزا قادیانی تے لعنت، مرزا قادیانی تے لعنت. نعرہ تکبیر. شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا سید ابو بکر شاہ صاحب. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، نبوت ایک معیار ہے. ایک چھوٹی سی کسوٹی بنا لیں اور اسی پہ رکھ دیں گے کسی بھی مدعی نبوت کو، ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کسوٹی پہ اترتا نہیں لہذا کذاب ہے، اس کسوٹی پہ اترتا نہیں لہذا دجال ہے. صرف 3 باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو تمام کائنات اور انسانی جد سے باکمال بنایا. اللہ نے عصمت عطا فرمائی. میرے رب تعالی نے انبیاء کو انسانی جد سے ممتاز کیا ہے. دنیا کو وہ خصوصیات اللہ نے عطا نہیں کی جو رب تعالی کسی ایک نبی کو عطا کرتا ہے. ہر ایرا غیرہ اگر نبوت کے دعوے کی کوشش کرے اسے پکڑ کے جکڑ کے اس کسوٹی پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے. دنیا سمجھ جائے گی یہ نبی نہیں دجال ہے، یہ نبی نہیں کذاب ہے. ایک بنیادی بات عرض کرتا ہوں، عقیدے کی بات نوٹ کیجئے. اللہ تبارک و تعالی جسے نبی بنائے نبی اپنی مرضی سے بنتا نہیں ہے بلکہ نبی کا انتخاب رب کرتا ہے. نبی اپنی مرضی سے بنتا نہیں ہے بلکہ نبی کو میرا رب چنتا ہے. اللہ جب کسی کا انتخاب کرے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر کے آدم کو نبی بنائے، جب رب انتخاب کرے بیٹا پانی میں غرق ہوتے حضرت نوح کے سر پہ نبوت کے تاج ہوتے. جب رب کسی کا انتخاب کرے باپ بت بنا کے بازاروں میں بیچتا ہے، بیٹے کو اللہ اپنا خلیل بناتے. جب رب کسی کا انتخاب کرے ابو لہب جہنم کا ایندھن ہے، محمد کریم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے. ایک عقیدے کی بات نوٹ کیجئے، اسے کسوٹی اور بنیاد بنائے. عقیدے کی بات ہے کہ نبی
قسم کا عیب نہیں ہوتا۔ محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی۔ لا نبی آبادی سانو آکھن دیو، سارا ثواب تے نہ لو، تسی اپنے حصے دا پہلا لفظ آکھو، ہن بولو۔ فرما گئے یہ ہادی، دو ہاتھ چک کے فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی۔ نبی کا انتخاب اللہ کرتا ہے، اور جس کا انتخاب رب کرے، اللہ کا انتخاب بے عیب ہو۔ بولو اللہ کا انتخاب، جس کا میں انتخاب کروں مجھے تو نہیں پتا کل کو کیا کرے گا، آپ انتخاب کریں۔ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن سے واقف نہیں، مگر جس کا انتخاب رب کرے، رب ظاہر بھی دیکھتا ہے، رب باطن بھی دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کہہ ذرا ذوق سے۔ نبوت کا انتخاب اللہ کرتا ہے، صاحب عزت کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے، اور جس کا انتخاب رب کرے، اللہ کے انتخاب میں کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہوتا۔ اسے بنیاد بنائیں، اس کسوٹی پہ لا کے غلام قادیانی کو کھڑا کرتے ہیں۔ میری بات آپ کے دل میں اترے گی انشاءاللہ۔ میں نے بنیاد بنائی کہ نبی اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، نبی اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، اور جس کا انتخاب رب کرے اس میں کوئی عیب، زور سے بولو، جس کا انتخاب رب کرے اس میں کوئی عیب، گرج کے تیرے ایمان کی بات ہے، جس کا انتخاب رب کرے اس میں کوئی ہے۔ اس کسوٹی پہ پکڑ کے غلام قادیانی کو کھڑا کر اور دیکھیں، اگر یہ نبی ہے تو اللہ کا انتخاب ہوگا۔ نہ ترتیب سے بات سمجھے، نا ترتیب سے بات سمجھے، اسے پکڑ کے اس کسوٹی پہ کھڑا کریں اور دیکھیں، اگر یہ نبی ہے تو اللہ کا انتخاب ہوگا، اور جب اللہ کا انتخاب ہے تو بے عیب ہو۔ اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو بے عیب ہوگا، اللہ کا نبی ہے۔ اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو رب کا انتخاب ہوگا، اور اگر اللہ کا انتخاب ہے تو پھر بے عیب ہوگا۔ اب ذرا غلام قادیانی کو پرکھیں اور دیکھیں اس میں عیب ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی بات، یک چشم گل، اپنی زبان بولو ذرا، اچھی بول، گرج کے بول، پتہ نہیں کیدا کان ہے۔ سبحان اللہ۔ عقیدے کی بات نوٹ کریں، میں چیلنج کرتا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے حضرت آدم سے لے کر میری اور آپ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے۔ اللہ کریم نے 1.25 لاکھ نبیوں کو ہر قسم کے ظاہری باطنی عیبوں سے بے عیب پیدا کیا۔ کسی نبی میں کوئی عیب کسی قسم کا نہیں ہے، اور جب نبی بے عیب ہوتے تو جیڑا ہوا وہی کارا۔ نعرہ تکبیر، مرزا قادیانی تے لعنت، کانے تے لعنت، دجال تے لعنت، قصاب تے لعنت، جھوٹے تے لعنت۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شہنشاہ خطابت سید ابو بکر شاہ صاحب۔ نبی ہے جو دے
نگاہ جاوے تو قرآن اترے. بول دے ہی نہیں یارو. نبی ایسا ہوتے چہرہ اٹھائے تو قرآن اترے. نبی ایسا ہوتے کہ زلفیں بکھیرے تو قرآن اترے. نبی ایسا ہوتے کہ سینے پہ ہاتھ رکھے اللہ قرآن اتارے. نبی ایسا ہوتے اگر انگلی کا اشارہ کرے رب چاند کو کھلونا بنائے. نبی ایسا ہوتے اگر قدم رکھ دے اللہ نبی کے قدموں کی برکت سے یثرب کو مدینہ بنا دے. یہ ہے نبوت. یہ ہے نبوت جس کے چہرے پہ قرآن آئے, جس کے سینے پہ قرآن آئے, جس کی اداؤں پہ قرآن آئے. اور تم نے اسے بنایا بدبختو تو لعنت تمہارے انتخاب پہ. کوئی چاچدہ بندہ تو پھد لیں دے, لیکن چاچدہ بھی تا اور تب تک ہو سکتا ہے جب تک انسانی جددار چھوڑے. آقا دی ختم نبوت پہ حملہ کرے تو پھر جیڑا ہی چاچدہ ہوئے چاچدہ راندہ کوئی نہیں. کم از کم کو بندے دا بچہ تا پکڑ لیں دے. عیب زدہ سید پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی جانتے ہیں گولڑا شریف کا سجادہ نشین. دیوبندی کہتے ہیں ہمارا پیر تھا, بریلوی کہتے ہیں ہمارا پیر تھا, اہل حدیث کہتے ہیں ہماری عقیدت کا مرکز ہے. تے میں آقدہ کہ اللہ والے سارے اندھے سانچے ہوں. میرے بعد اگر نعت نہ ہوتی تو میں دعا کر دیتا کیونکہ تسی تھکے بیٹھے ہو. نعرہ تکبیر. بھئی حضرت شاہ صاحب دے زور لاؤنا بھی دیکھو تے اپنا بھی دیکھو. میں دعا کرنا جرا ڈوئے حق چاہتے سبحان اللہ کے اللہ ہوں کو ہی سال روز رسول دی زیارت کراوے. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ, عزت محمد مصطفیٰ, جمال محمد مصطفیٰ, کمال محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. 1901 میں غلام قادیانی نے نبوت کے دعوے کی کوشش کی. سید پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ کا زمانہ ہوئی ہے, مذاکرے ہوئے, مباحثے ہوئے. اگر سند چاہیے تو میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں, دیوبندیوں, بریلویوں, اہل حدیثوں, پیر مہر علی پہ متفق ہوتے ہو. رسالت وہاں پیک ہو جائے گے. ہم اپنے اپنی جگہ پہ بے شک دیوبندی کہلائے, بریلوی کہلائے, اہل حدیث کہلائے, لیکن جب بات آ جائے آقا کی عزت کی, جب بات آ جائے نبی کی ناموس کی, جب بات آ جائے آقا کی ختم نبوت کی, تو یاد رکھے ہم میں کوئی بھی دیوبندی نہیں رہتا, بریلوی نہیں رہتا, اہل حدیث نہیں رہتا. یہ سارے مل کے ختم نبوت کے پروانے بن جایا. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. ایک ہو جاؤ ختم نبوت کے لیے, سینوں میں وسعت رکھو نبی کے ناموس کے لیے, عقیدہ ختم نبوت کے لیے. اگر سند چاہیے تو پیر سید مہر علی شاہ رحمہ اللہ کے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں, اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے خلفاء میں سب سے آخری خلیفے کا نام سید پیر مہر علی شاہ. یہ تو آخری خلیفہ ہے. لاما اعلیٰ کو سوال کر سکتے ہیں پہلے خلیفوں میں کون تھا. میں کہتا ہوں لمبی لسٹ اور فہرست تو میں بیان نہیں کرتا, البتہ اتنا کہہ دیتا ہوں جی آخری دسی ہے تو پہلا بھی دس دے ہوں. سب سے آخری خلیفہ بتایا کہ پیر سید مہر علی شاہ
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا آخری خلیفہ ہے. پہلا بھی بتا دوں، فقیہ امت علامہ رشید احمد گنگوہی. یہ وہ شخص ہے جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے سب سے پہلا خلیفہ ہے. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والی شخصیت، قاسم العلوم والخیرات، منبع الفیوز والبرکات، حجت الاسلام والمسلمین، علامہ محمد قاسم علی نانوتوی رحمت اللہ تعالی. یہ وہ عظیم شخص ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے، جنہیں دوسرے نمبر پہ اپنی خلافت کے تاج سے نوازا. مگر میں کہتا ہوں اللہ والے سارے ہیں سانجی ہوں گے، جھگڑن دی لوڑ کوئی نہیں. زمانہ ہے کہ قادیانی بڑی شد و مد اور بڑے جاہ و لشکر کے ساتھ نکلا. وہ سمجھتا تھا کہ شاید میں دنوں میں بر صغیر پاک و ہند پہ قابو پا لوں گا. لیکن مزے کی بات بتاؤ، وہ جس روڈ پہ نکلتا آگے بن باندھنے والی شخصیت مہر علی شاہ کھڑی نظر آتی. وہ گلیوں میں جاتا مہر علی گرجتا نظر آتا، وہ شہروں میں داخل ہوتا مہر علی گرجتا نظر آتا، دیہاتوں میں جاتا مہر علی شاہ گرجتا نظر آتا. جب ذلیل ہوا اور اس کی آزادی سلب ہو گئی کہ یہ سجد مجھے آزادی سے کام کرنے نہیں دیتا، اس نے اپنی جماعت بھیجی سید مہر علی شاہ کی خدمت میں. بات ختم کر رہا ہوں، آپ تھک گئے. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مرزا قادیانی تے لعنت، جھوٹے تے لعنت، کاڑے تے لعنت. نعرہ تکبیر. اس نے اپنی ایک جماعت بھیجی. غلام قادیانی کی بات کر رہا ہوں. جماعت بھیجتا ہے اپنے بڑے بڑے دماغ اکٹھے کر کے. اس نے جماعت پیر سید مہر علی شاہ رحمہ اللہ کے پاس بھیجی اور طے کرتا ہے ہم بیٹھ کے مذاکرات کر لیں، آپس میں بیٹھ کے میز پہ آپس کے معاملات طے کر لیں، ہمیں یوں الجھنا نہیں چاہیے. سید مہر علی شاہ نے عجیب جملہ کہا، فرمایا کہ اپنے جذبات کنٹرول میں رکھو. آپ نے مجھ پہ الغار نہیں کی ہے، رسالت باپ پہ الغار کی ہے. آپ نے میرے خلاف تبرع کی زبان استعمال نہیں کی ہے. نبیوں کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرع کی زبان استعمال کی ہے. قادیانیوں مت کہنا کہ تمہارا راستہ چھوڑ دیا جائے گا، ہم مر بھی جائیں گے، ہماری نسلیں بھی شب قیامت تک تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتی رہے گی. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت. دوئے ہاتھ چاہتے سو سینے دے زور لاتے. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. نعرہ تکبیر. قادیانی جماعت آئی، کہتے ہیں شاہ جی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، کیوں مذاکرے، مباحثے، مناظرے، چیلنج، تقریریں، تحریریں، کیوں ایسے معاملات آپس میں بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں. میں اگر ختم نبوت کے پروانوں کا ذکر چھیڑوں شاید صبح کی اذانیں ہو جائیں. ایک سے بڑھ کے ایک پروانے کی داستان ہے. سید مہر علی شاہ فرمانے لگے تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کے بولو، کیا کہنے کے لیے آئے؟ قادیانی جماعت کہتی ہے ہم نمائندے ہیں غلام قادیانی کے، آپ سے بات کرنے آئے ہیں، کیا چاہتے ہو؟ قادیانی کہنے لگے ایسا کرو ہم کچھ لولے لاتے ہیں لنگڑے اور کچھ نابینی اور کانے لاتے ہیں، انہیں لا کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، آپ بھی ان کے حق میں دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں. توجہ کریں، آپ بھی ان کے حق میں دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں. جس کی دعا پہ لولا ٹھیک ہو جائے، کانا سیدھا دیکھنے لگ جائے،
وہ سچا، ان کا مذہب سچا، اور جس کی دعا کی قبولیت سامنے نہ آئے وہ جھوٹا، اس کا نبی جھوٹا۔ سیدت مہر علی نے اپنے زلفوں کو جھٹکا دیا، سر سے پگڑی اتاری اور ایک جملہ کہا، بدبختو اگر تمہاری دعاؤں سے کانے سیدھے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تم غلام قادیانی کو سیدھا کیوں نہیں کرتے؟ اگر تمہاری دعاؤں سے نابینا بینا ہوتے، کانا سیدھا ہوتے، لولا لنگڑا چلنے لگ جائے، آپ سب سے پہلے اپنے شک چشمے کو غلام قادیانی کو سیدھا کہاں نہیں کرتے ہو؟ اگلا جملہ جو سجد نے کہا، طرف جائے کہ خدا کی قسم سجد کی آنکھوں میں خون اتر آیا، فرمانے لگے اگر میری آقا کی ختم نبوت کی صداقت کو دیکھنا چاہتے ہو پھر کانے لولے لنگڑوں کو بٹھانے کی ضرورت نہیں، زہرا کے بابا کی ختم نبوت صداقت پرکھنے کے ان کے کپڑوں سے مردے نکال کے لاؤ یا سامنے رکھ دیے جائے۔ سجد دعا کرتا ہے اگر میری دعا پہ مردہ زندہ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا محمد بھی سچا ہے، محمد کی پوری جماعت سچی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت پیر سید مہر علی شاہ، پیر سید مہر علی شاہ، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ سادہ لفظوں میں آخری دو جملے عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سمجھتے ہیں ختم نبوت کیا ہے؟ میں سادہ لفظوں میں بات عرض کرتا ہوں۔ دنیا کا دستور ہے، سادہ لفظ ذرا دل میں جگہ دینا، دنیا کا دستور ہے جب ایک نبی صادق کے بعد دوسرا نبی صادق دنیا میں آتا تو پہلوں کا سلسلہ نبوت کلوز ہو جاتا، ان کا دین لپیٹ دیا جاتا، احکامات، ان کی کتابیں، ان پہ اترنے والے قوانین الہیہ انہیں لپیٹ دیا جاتا۔ نیا نبی اور رسول آئے تو شریعت بھی نہیں لائے گا، احکام بھی نہیں لائے گا۔ کوئی شخص اگر آقا کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، یہ محض چھوٹا سا لفظ ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا، اس میں چھپی ہوئی بات بہت بڑی ہے۔ ختم نبوت کا انکار آقا کے دین کا انکار ہے، ختم نبوت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے، ختم نبوت کا انکار سوالات پیغمبر کی جماعتیں صحابہ کا انکار ہے، ختم نبوت کا انکار پیغمبر کے مقدس و مبارک پورے گھرانہ اہل بیت کا انکار ہے۔ اگر کوئی آدمی آقا کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، انکار کا مطلب یہ ہے یہ کسی کو نیا نبی مانتا ہے۔ جب نبی نیا آئے گا دین بھی نیا لائے گا، جب نبی نیا آئے گا احکام بھی نہیں لائے گا، جب نبی نیا آئے گا شریعت بھی نہیں لائے گا، جب نبی نیا لائے گا تو قرآن و کتاب بھی نہیں لائے گا۔ یاد رکھے ہم اپنی جان کا سودا کر سکتے ہیں مگر قرآن پہ تعریف برداشت نہیں کر سکتے، ہم دین کے سورج ڈوبتا برداشت نہیں کر سکتے۔ آقا کی ختم نبوت کا پہرا پورے دین کا پہرا ہے، آقا کی ختم نبوت کا پہرا قرآن پہ پہرا ہے، آقا کی ختم نبوت پہ پہرا پیغمبر کی پوری جماعت صحابہ پہ پہرے۔ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہے کہ ختم نبوت پہ پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ کون ہے جو ختم نبوت کا علم اٹھائے گا؟ ہاتھ بلند کیجئے۔ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں ہر ممکن کوشش کرے گا، قادیانیوں ہماری نسلیں بھی تمہیں معاف نہیں کریں گی، ہم مر جائیں گے، ہمارے اسلاف چلے گئے۔ ختم نبوت کے نعرے گونج رہے ہیں یا نہیں؟ زور سے بولو، ختم نبوت کا علم بلند ہے یا نہیں کرنا چاہیے؟
ہم بھی چلے جائیں گے، آنے والی نسل ختم نبوت کا عالم تھامے گی۔ شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں، حق عالم لہراتا ہے پر ہاتھ بدلتے رہتے ہیں۔ حالات سے ٹکرا کر جینا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک تھا جو سوچ جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی، بس نام بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اطمینان سے تشریف رکھیں گے اور وعدہ کریں گے، ارادہ کریں گے کہ ہم دعا کر کے جائیں گے۔ میرے سوا میں جاتے جاتے آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں گے۔ کئی مقامات پہ ہر دوسرے چوتھے ہم سارے اسٹیج کے لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پچھلے دن ایک جگہ پہ تھے تو مجھے میرے بھائی حافظ ابو بکر مدنی صاحب فرمانے لگے، شاہ جی آپ نے ابرار شاہ صاحب کا کلام نہیں پڑھایا اپنے بعد؟ میں نے کہا جی آپ کا ہی کرام کیا۔ فرمایا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمارا نعت خان بھائی ہے تو قاری ابرار شاہ صاحب سے ہم صرف 4 شعر سنیں گے، مگر یہ ذہن میں رکھنا ہم سب ان کے مہمان ہیں، مگر ہمارے رفقائے سفر آپ سب کے مہمان ہیں۔ ہم تو مولانا گمانوی صاحب کے مہمان ہیں نا، لیکن ہمارے رفقائے سفر آپ سب کے مہمان ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ جیسے وہ کھلے دل سے ہم اپنے مہمانوں کی قدردانی کریں گے، ایسے ہی آپ سب کھلے دل سے اپنے مہمانوں کی قدر کریں گے۔ پوری محبت اور ذوق سے انہیں سنبھالیں، یہ آپ کے مہمان ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی